علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ایک اللہ کی طرف ہو کر میں مشرکوں میں سے نہیں۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جب ٹپکے گا لہو میرا۔ سامعین ذی وقار، آج مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے توحید اور خلیل اللہ۔ یوں تو حیات انبیاء ابتلا و آزمائش کی کڑی ہوتی ہے، مگر علمبردار توحید، سرچشمہ صبر و رضا، سراپا صدق و صفا حضرت خلیل اللہ کی ایک حیات طیبہ، مصائب و آلام کی ایک درد بھری داستان ہے کہ جنہیں عرش والے نے حق کی تصدیق کے لیے پہاڑوں جیسا دل عطا کیا اور کفر و شرک کی تردید کے لیے شمشیر برا سے تیز زبان عطا کی، جنہوں نے وحدت الہی کا پرچار کرتے ہوئے پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، طاغوت کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، مصائب و آلام کی بجلیاں کڑکی تو مسکرا دیے، قہر و جبر کے بادل گرجے تو کہکہوں سے جواب دیا۔ جو ایک طرف تو حکمت و دانائی کے ساتھ بتوں کے پجاریوں کو توحید کی دعوت دیتے چلے گئے اور دوسری طرف اپنے زور بازوں سے انا احیی و امید، میں زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں کا دعویٰ کرنے والوں کی کٹ حجتوں کی دھجیاں اڑاتے چلے گئے۔ اسی لیے عرش والے نے بتوں کو پاش پاش کرنے والے تنہا ابراہیم علیہ السلام کو امتا واحدتا اور جاعلک للناس اماما، تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ حضرات، کلام اللہ سیدنا خلیل علیہ السلام کی دعوت توحید، استقامت دین اور توکل علی العظیم سے بھری پڑی ہے۔ حکم الہی کے تحت سب سے پہلی دعوت یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے باپ، تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ تیرے کسی کام آتی ہے؟ کہ جواب میں اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے اے ابراہیم؟ جیسے کلمات سن کر توحید اور رضا الہی کے لیے سب کچھ قربان کرنا گوارا کر لیا، مگر خدا واحد کی وحدانیت سے گریز کرنا گوارا نہ کیا۔ پھر اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا تو قوم نے سیدنا ابراہیم کسی بات کی پرواہ نہ کی، بلکہ معبودان باطلہ کی پرستش پر ڈٹی رہی، مگر آپ نے پختہ عزم اور مصمم ارادہ کر لیا کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم میں ضرور ہی تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا، اس کے بعد تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤں گے۔ علمبردار توحید نے قوم کے بت قدوں میں جا کر بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بالآخر اس جرم کی پاداش میں قوم نے کہا انہیں دہکتی ہوئی آگ میں جلا دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، آتش نمرود آسمان کے ستاروں سے باتیں کر رہی تھی، مگر سیدنا خلیل اللہ نے توحید کی خاطر جلنا تو گوارا کر لیا، مگر رب اکبر کی وحدانیت سے رشتہ توڑنا گوارا نہ کیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوی تماشائے لبے باں ابھی۔ حضرات، کون خلیل جس نے توحید کی صدائے بلند کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، رب کی توحید کے لیے ساری کائنات سے ناطہ توڑ لیا، اسی لیے تو عرش والے نے ان کا نام قیامت کے دیواروں تک زندہ و جاوید کر دیا۔ آخری میں یہی کہوں گی، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، وما توفیق الا باللہ۔